جاوید صاحب آغاز آپ سے کرتے ہیں. توقعات امیدیں بہت سی تھیں, کچھ خدشات بھی تھے, لیکن الحمدللہ خیر عافیت کے ساتھ ابھی تک یہ ایونٹ چل رہا ہے. کتنی بڑی کامیابی ہے اسٹیٹ کی بحیثیت پاکستان, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کی, اور جو اہداف تھے آپ کو لگتا ہے پورے ہونے جا رہے ہیں اس ایونٹ کے ذریعے؟ دیکھیے یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشائند ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم ایس سی او کی ہیڈز آف گورنمنٹ کی سمٹ کو ہوسٹ کر رہے ہیں. اس سے ایک تو عالمی لیول پہ اور خطے کے لیول پہ ایک بڑا مثبت میسیج جائے گا کہ پاکستان کی قابلیت کے بارے میں, اس کی کیپیسٹی کے بارے میں, ایسی کانفرنسز ہولڈ کرنے کے بارے میں, اور دوسرا اس کے ایک مرکزی کردار کے بارے میں. اور جہاں تک اس کانفرنس کے نتائج کا یعنی تعلق ہے, تو ابھی تو ہمیں جوائنٹ کمیٹی کے, میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا, میرے خیال میں ابھی شاید ایشو نہیں ہوا جی, لیکن جو تقاریر ابھی تک ہوئی ہیں ان سے جو میں کر سکا ہوں کہ زیادہ فوکس ہے جو خطے کے جو ممالک ہیں, ریجنل کوآپریشن پہ, کے جو ممبر سٹیٹس ہیں ان کے درمیان مختلف میدانوں میں تعاون کو بڑھانے کے اوپر فوکس ہے, وچ از ناٹ سرپرائزنگ. اس میں سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں. آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ یہ جو ایس سی او ہے یہ شنگھائی 5 کی ایک سکسیسر آرگنائزیشن ہے, اور اس کا شروع میں جب شنگھائی 5 اسٹیبلش ہوئی تھی تو اس کے مین جو نکات تھے یا ان کے مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ ایکسٹریمزم, ٹیررزم, سیپریٹزم یا یونیلیٹرلزم ایٹ دا گلوبل لیول, اس کو کمبیٹ کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے. تو وہ مقاصد ابھی تک چلے جا رہے ہیں. لیکن اب پچھلے چند سالوں میں جب سے یہ ایس سی او بنی ہے 2001 میں, تو اس کے بعد اس میں خطے کے ممالک درمیان تعاون بڑھانے کے اوپر فوکس زیادہ ہوتا جا رہا ہے. جاوید صاحب, جو عمومی طور پہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے انفارچونیٹلی بہت سے فورمز جو کہ غیر مؤثر ہو گئے, ساک اس میں شامل ہے, گو کہ اس میں ہر درمی موجود تھی بھارت کی, نشستن گفتن برخاستن ہی ہوگا اس بار بھی, یا آپ کو توقعات ہیں کہ عمل درآمد ہو پائے گا, سنجیدگی دکھائی جائے گی؟ دیکھیے اس آرگنائزیشن کے مثبت پہلو بھی ہیں, اس کے پوٹینشیل بھی ہے اور اس کی لیمیٹیشنز بھی ہیں. پوٹینشیل تو یہ ہے کہ اگر خطے کے ممالک سنسیریٹی کے ساتھ آپس میں تعاون کو, کنیکٹیویٹی کو بڑھانے کی کوشش کریں تو دیر از لاٹ آف پوٹینشیل. اس کی پاپولیشن میرے حال میں کوئی 40% ہے دنیا کی. بالکل. اس کی جو جی ڈی پی ہے 32% ہے, 23 یا 24% ہے ورلڈ کی, اور آپس میں اس کی جو ٹریڈ 2023 میں ہے کوئی $490 بلین کے قریب تھی. اس سال شاید اسے بڑھ جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر بھی یہ رکھنا ہے کہ چائنا انڈیا کی اپنے درمیان ٹینشنز ہیں, پاکستان انڈیا کے درمیان تعلقات میں بھی کشیدگی ہے. جی, تو یہ جو چیزیں ہیں دے ہیو اے نیگیٹو امپیکٹ آن دا اوور آل کوآپریشن جو ممبر اسٹیٹس کے درمیان ہے. تو میرے خیال میں ہمیں کوئی بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہتری کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں, یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, ڈیولپمنٹ ہے. لیکن یہ کوئی پہلی سمٹ نہیں ہے اور یہ آخری سمٹ. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جولائی میں بالکل بطول صاحب کیجیے گا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی کمزوریاں بھی ہیں اور اس کی اسٹرینتھ بھی ہے, لیکن کیا ود دا پیسج آف ٹائم اس کا یہ امپریشن بنے گا کہ یہ چائنا اور رشیا کے انفلوئنس میں گرو کر رہا ہے اور وہ اس کی گروتھ کو ہینڈر کرے گا؟ یہ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی طرف آپ نے جو دلائی ہے. اس تنظیم کا آغاز جو ہے وہ رشیا چائنا کی انیشیٹو پہ ہی ہوا, چائنا کی انیشیٹو, دیٹ از وائی اٹ واز کالڈ شنگھائی 5. اور اس کا اصل یعنی شروع میں مقصد یہی تھا کہ امریکہ کی جو بڑھتے ہوئے یا کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد یونیپولیرٹی جو ورلڈ لیول پہ ہوئی تھی اس کے اثر کو کم کیا جائے, یونیلیٹرلزم کو کم کر کے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو دنیا. یہ اس کا اصل مقصد تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ٹیررزم یا سیپریٹزم یعنی ایسے ملکوں میں جو شنچیانگ چائنا میں ہے یا دوسرے ممالک ہیں ان میں کوئی ایسی چیزوں کو فروغ نہ دیا جائے جس سے ان ملکوں کی سالمیت کے اوپر ٹھیس پہنچے. تو وہ چیزیں ابھی بھی ہیں, اور چائنا اور رشیا آر دا مین
مین سٹے یا سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ممالک ہیں جو اس کے ممبر ہیں وہ چائنا اور رشیا ہی ہے۔ جاوید صاحب، آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ توقعات، امیدیں بہت سی تھیں، کچھ خدشات بھی تھے، لیکن الحمدللہ خیر عافیت کے ساتھ ابھی تک یہ ایونٹ چل رہا ہے۔ کتنی بڑی کامیابی ہے اسٹیٹ کی بحیثیت پاکستان، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کی، اور جو اہداف تھے آپ کو لگتا ہے پورے ہونے جا رہے ہیں اس ایونٹ کے ذریعے؟ دیکھیے، یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشائند ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم ایس سی او کی ہیڈز آف گورنمنٹ کی سمٹ کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ اس سے ایک تو عالمی لیول پہ اور خطے کے لیول پہ ایک بڑا مثبت میسیج آئے گا کہ پاکستان کی قابلیت کے بارے میں، اس کی کیپیسٹی کے بارے میں، ایسی کانفرنسز ہولڈ کرنے کے بارے میں، اور دوسرا اس کے ایک مرکزی کردار کے بارے میں۔ اور جہاں تک اس کانفرنس کے نتائج کا یعنی تعلق ہے، تو ابھی تو ہمیں جوائنٹ کمیونیکے میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا، میرے خیال میں ابھی شاید ایشو نہیں ہوا جی، لیکن جو تقاریر ابھی تک ہوئی ہیں ان سے جو میں کر سکا ہوں کہ زیادہ فوکس ہے جو خطے کے جو ممالک ہیں، ریجنل کوآپریشن پہ، کے جو ممبر سٹیٹس ہیں ان کے درمیان مختلف میدانوں میں تعاون کو بڑھانے کے اوپر فوکس ہے، وچ از ناٹ سرپرائزنگ۔ اس میں سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ یہ جو ایس سی او ہے یہ شنگھائی 5 کی ایک سکسیسر آرگنائزیشن ہے، اور اس کا شروع میں جب شنگھائی 5 اسٹیبلش ہوئی تھی تو اس کے مین جو نکات تھے یا ان کے مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ ایکسٹریمزم، ٹیررزم، سیپریٹزم یا یونیلیٹرلزم ایٹ دا گلوبل لیول، اس کو کمبیٹ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے۔ تو وہ مقاصد ابھی تک چلے جا رہے ہیں، لیکن اب پچھلے چند سالوں میں جب سے یہ ایس سی او بنی ہے 2001 میں، تو اس کے بعد اس میں خطے کے ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے اوپر فوکس زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اقتصادی جاوید صاحب، جو عمومی طور پہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے انفارچونیٹلی بہت سے فورمز جو کہ غیر مؤثر ہو گئے، ساک اس میں شامل ہے، گو کہ اس میں ہٹ درمی موجود تھی بھارت کی، نشستن گفتن برخاستن ہی ہوگا اس بار بھی، یا آپ کو توقعات ہیں کہ عمل درآمد ہو پائے گا، سنجیدگی دکھائی جائے گی؟ دیکھیں، اس آرگنائزیشن کے مثبت پہلو بھی ہیں، اس کے پوٹینشیل بھی ہے اور اس کی لیمیٹیشنز بھی ہیں۔ پوٹینشیل تو یہ ہے کہ اگر خطے کے ممالک سنسیریٹی کے ساتھ آپس میں تعاون کو، کنیکٹیویٹی کو بڑھانے کی کوشش کریں تو دیر از لاٹ آف پوٹینشیل۔ اس کی پاپولیشن میرا حال میں کوئی 40% ہے دنیا کی، بالکل۔ اس کی جو جی ڈی پی ہے 32% ہے، 23 یا 24% ہے ورلڈ کی، اور آپس میں اس کی جو ٹریڈ 2023 میں ہے کوئی $490 بلین کے قریب جی تھی، اس سال شاید اسے بڑھ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر بھی یہ رکھنا ہے کہ چائنا انڈیا کی اپنے درمیان ٹینشنز ہیں، پاکستان انڈیا کے درمیان تعلقات میں بھی کشیدگی ہے، جی، تو یہ جو چیزیں ہیں دے ہیو اے نیگیٹو امپیکٹ آن دا اوور آل کوآپریشن جو ممبر اسٹیٹس کے درمیان ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں کوئی بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہتری کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے، پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، لیکن یہ کوئی پہلی سمٹ نہیں ہے اور یہ آخری سمٹ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ جولائی میں بالکل بطول صاحب کیجیے گا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی کمزوریاں بھی ہیں اور اس کی اسٹرینتھ بھی ہے، لیکن کیا ود دا پیسج آف ٹائم اس کا یہ امپریشن بنے گا کہ یہ چائنا اور رشیا کے انفلوئنس میں گرو کر رہا ہے اور وہ اس کی گروتھ کو ہینڈر کرے گا؟ یہ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی طرف آپ جو دلائی ہے۔ اس تنظیم کا آغاز جو ہے وہ رشیا چائنا کی انیشیٹو پہ ہی ہوا، چائنا کی انیشیٹو، دیٹ از وائی اٹ واز کالڈ شنگھائی 5، اور اس کا اصل یعنی شروع میں مقصد یہی تھا کہ امریکہ کی جو بڑھتے ہوئے یا کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد یونیپولیرٹی جو ورلڈ لیول پہ ہوئی تھی اس کے اثر کو کم کیا جائے، یونیلیٹرلزم کو کم کر کے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو دنیا، یہ اس کا اصل مقصد تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ٹیررزم یا سیپریٹزم یعنی ایسے ملکوں میں جیسے شنچیانگ چائنا میں ہے یا دوسرے ممالک ہیں، ان میں کوئی ایسی چیزوں کو فروغ نہ دیا جائے جس سے ان ملکوں کی سالمیت کے اوپر ٹھیس پہنچے۔ تو وہ چیزیں ابھی بھی ہیں، اور چائنا اور رشیا آر دا مین سٹے یا سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ممالک ہیں جو اس کے ممبر ہیں وہ چائنا اور رشیا ہی ہے۔